الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین مرحمت فرمایا ہے جس کے ساتھ آخرت کی کامیابی بھی ہے اور دنیا کی کامیابی بھی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص بھی ہو، ایمان والا ہو، نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے نیک عملوں کا بدلہ اور جزا عطا فرمائیں گے. تو جب بھی انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن اس کا اثر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظاہر فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل ایمان کے ساتھ ہو. ایمان کے بغیر عمل کی قیمت نہیں لگتی. لہٰذا وہ لوگ جو دنیا میں بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے اعمال اثر کی صورت میں دنیا میں ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اللہ پاک نیک نامی عطا فرماتے ہیں، شہرت عطا فرماتے ہیں، دنیا کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے نیک عملوں کی کوئی قیمت نہیں لگے گی. یہ ایک سوال بھی بنتا ہے جو ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں، اور جب ہم باہر اسفار میں ہوتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ایک کافر آدمی ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے، اور وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اس اچھے کاموں کا بدلہ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، اللہ پاک اس کا حساب چکتا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کی مثال دی ہے جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہیں. ان کی مثال ایسے ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم، ان کی نیک اعمال کی مثال یوں ہے، کسراب بقیعہ، جیسے ایک چٹیل صحرا کے اندر سراب ہو. چٹیل صحرا جو ہوتا ہے ریگستان، اس میں جب ریت چمکتی ہے تو پانی کا گمان ہوتا ہے. یحسبہ الظمآن ماء، سخت پیاسا آدمی اس کو پانی گمان کرتا ہے اور اس کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، جس کی وجہ سے انسان کو ذہنی صدمہ بھی ہوتا ہے اور جسمانی صدمہ بھی پہنچتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ووجد اللہ عندہ، اس کے پاس وہ اللہ کو پاتا ہے. فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب چکتا کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں. واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. تو جب یہ انسان اپنے عملوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ریگستان میں پیاسا آدمی پانی کو دیکھتا ہے، قریب جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی نہیں تھا، یہ تو سراب تھا، دھوکہ تھا، تو موت کے وقت انسان کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں ایمان لے آتا. اتنا ایمان کافی تھا کہ ایک اللہ جل شانہ کی توحید پر ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. پھر آخرت میں جو نیک عملوں کی قیمت لگتی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت چاہتا ہے، وسعى لها سعيها، اس کی کوشش میں بھی لگتا ہے، وهو مؤمن، ایمان اس کے پاس ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا،
اس کے عملوں کی بڑی قدردانی کی جاتی ہے، ایمان پر عمل کی بڑی قدردانی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، لیکن ایمان ہے، فشکر اللہ لہا وغفر اللہ لہا، اللہ نے اس کے عمل کی بڑی قدردانی کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ معروف محدث ہے، حدیث لکھتے ہوئے قلم روک دیا کہ مکھی بیٹھ گئی تھی قلم پر، وہ سیاہی پینے لگی تو قلم روک دیا۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا ہماری مغفرت اس بنیاد پر ہوئی کہ تم نے ہماری مخلوق پہ رحم کیا، آج ہم نے تم پر رحم کر دیا۔ فشکر اللہ لہا، اللہ عمل کی بڑی قدردانی کرتے، لیکن ایمان کے بعد ایمان نہ ہو تو پھر عمل کی قیمت نہیں لگتی، پھر سراب ہے۔ موت پر شدت سے احساس ہوتا ہے، ہائے کاش ایک عمل کتنی بڑی قیمت لگنی تھی، کاش ایمان ہوتا۔ دوسری چیز، عمل تب مقبول ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، لہٰذا جس عمل میں نیت درست نہ ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا۔ اور عمل کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر ہو، وگرنہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس میں وہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا ما صلیت، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، ما نافیہ ہو یا استفہامیہ ہو۔ استفہامیہ ہو تو ترجمہ کریں گے تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر نافیہ ہو تو ترجمہ ہم کریں گے تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر ما استفہامیہ ہو تو ترجمہ کریں گے تم نے کیا پڑھا، کیا چیز پڑھی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح تم نماز پڑھتے رہے جس میں رکوع اور سجدہ مکمل نہیں ہے تو تم اس طریقے پر نہیں مرو گے جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، تم اس طریقے پر نہیں ہو۔ لہذا نماز بھی تب قبول ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر ہو۔ وتر کے 3 فرض ہیں، ایک آدمی اخلاص سے 4 رکعتیں پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ لہذا عمل تب قبول ہوتا ہے جب ایمان کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر ہو، عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ اس عمل پر اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں نیک عملوں پر کیا ملتا ہے، اس کے اثرات کن صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کی محبت مخلوق میں رکھ دے گا۔ ایک اثر یہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فینادی مناد فی السماء، پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں، ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی محبت، اس کی قبولیت زمین والوں میں رکھ دی جاتی ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان اعمال صالحہ کا اثر دنیا میں اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ روزے کا اثر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کی صورت میں تقوی حاصل ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ نماز کا بھی اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اثر ہے دنیا میں اس کا۔
سب سے بڑا اثر۔ بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بے حیائی کے کاموں سے نہیں رک پاتے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جیتی جاگتی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں کہ یہی بندے جب 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جب یہی بندے فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا نماز کے اندر کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں؟ یہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتے وقت بے حیائی کا کوئی کام نہیں کر رہا۔ اللہ جل شانہ چاہیں تو اس کیفیت کو پوری زندگی پر پھیلا دیں، یہی کیفیت پوری زندگی پر طاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کا نمونہ تو ہر ایک نمازی میں ظاہر کیا تاکہ کوئی سوال نہ کر سکے کہ ہم تو برے کاموں سے نہیں رکتے۔ اللہ نے روک کر دکھایا، نماز پڑھنے والا غیبت نہیں کرتا، بے حیائی کا کام نہیں کرتا، وہ صرف ذکر اور تسبیح میں مشغول ہے نماز کے اندر۔ تو دنیا میں تو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا ہے، یہی کیفیت اگر پھیلا دی جائے تو پوری زندگی کا احاطہ کر سکتی ہے۔ انسان پر جس طرح عبادات کا اثر ظاہر ہوتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا بڑا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بندوں کے اگر حقوق ادا کیے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت میں دنیا میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان کی جس کو حدیث الغار بھی کہا جاتا ہے، غار کا واقعہ، کہ 3 آدمی کہیں چلے جا رہے تھے تو راستے میں پتھریلا پہاڑی علاقہ تھا، بارش شروع ہو گئی، ان 3 لوگوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ جیسے غار میں پناہ لی تو ایک بڑا سا پتھر لڑکا جس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی راستہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی آواز سننے والا نہیں۔ اس موقع پر ان 3 لوگوں نے یوں کہا، ادعو اللہ۔ اچھا یہ حدیث تعلیم ہے، قصہ نہیں ہے، یہ تعلیم ہے میرے اور آپ کے لیے، ایک ایک جز تعلیم ہے کہ کس عمل پر اللہ پاک مدد فرما دیتے ہیں دنیا میں۔ تو تینوں کہنے لگے کہ ادعو اللہ افضل عمل عملتموہ، بھائی اپنی زندگی کا کوئی عمل یاد کرو جو تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل تھا، اللہ تعالیٰ کو اس عمل کا وسیلہ دے کر دعا کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے بر الوالدین کا وسیلہ دیا۔ یہ والدین سے حسن سلوک، اس کا اثر دنیا میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں مال مویشی رکھتا ہوں اور ان کو چرانے کے لیے دور لے جاتا ہوں، رات کو جب بھی گھر آتا تھا تو پہلے دودھ دھو کر اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن تاخیر ہو گئی، گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ دھوہا، ان کے سرانے کھڑا رہا، بچے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میرے مزاج نے گوارا نہ کیا کہ پہلے ان کو پلاؤں، پہلے میں اپنے والدین کو ہی پلاؤں گا۔ تو ساری رات برتن لے کے میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، ان کو اٹھایا نہیں۔ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے دودھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یا اللہ، ہمارے استاذ محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم القراءت میں بہت مقام دیا، بڑی عزت دی ہے۔ دنیا میں جب عالمی قراءت کے مقابلے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دنیا میں 10 سے 12 لوگ ہیں جن کو مدعو کیا جاتا ہے پوری دنیا سے، وہ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اور پھر شاہی اعزاز ہوتا ہے، حج کا شاہی مہمان نوازی ہوتی ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، یعنی جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ ہوٹلز جو ایک بادشاہ کے مہمان کو دیے جاتے ہیں۔ پھر مینا میں بھی اس طرح قیام، عرفہ میں بھی اس طرح قیام، ایک شاہی مہمان کے طور پر قیام ہوتا ہے صرف قرات کی وجہ سے۔ تو ہم نے پوچھا کہ شیخ آپ کو یہ نعمت اتنی بڑی قرات میں کیسے حاصل ہوئی؟ کہنے لگے میرے استاد تھے وحدت روڈ پہ امداد العلوم میں پڑھاتے تھے، غالباً قاری رضی الرحمن رازی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ علم القرات میں ان کا بہت نام تھا۔ میں صبح روزہ افطار سحری کھانے کے فوراً بعد پہنچتا تھا، فجر وہاں پڑھتا تھا، پھر استاد جی کو میں حدر سناتا تھا۔ قرآن پاک سنانا ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے حدر پھر مشق، تو وہ سنتے تھے۔ ایک دن میں تھوڑی قدر تاخیر سے پہنچا تو وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے ایسے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لی تو ان کو نیند آ گئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فجر کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے، گرمیوں کے ایام ہیں اور 12 بج گئے، وہ اسی طرح ٹیک لگا کے سوتے رہے۔ میں ان کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھا رہا، گوارا نہ کیا کہ ان کو جگاؤں اور گوارا نہ کیا کہ اٹھ کے چلا جاؤں۔ 12 بجے ان کی آنکھ کھلی تو میں بیٹھا ہوا تھا،
کہنے لگے بیٹا تم صبح سے؟ میں نے کہا جی میں وقت پہ آ گیا تھا، قدر تاخیر ہو گئی تھی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ استاد صاحب نے دعا دے دی، بس اس دعا نے اللہ نے پوری دنیا میں عزت عطا فرما دی۔ 10 سے 12 آدمیوں کا چناؤ ہوتا ہے پوری دنیا سے، معمولی بات نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو اور چیزوں کی قدر ہوتی ہے، ڈھول ڈھماکے اور محافل ایسی جو گانے کی ہوں ان کی قدر ہوتی ہے، ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی۔ بہرحال کہنے کہ میں ساری رات کھڑا رہا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا فرجۃ نرى منها السماء، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا تو پتھر ہٹا دیں۔ تھوڑا سا پتھر سرک گیا۔ دوسرے آدمی نے کہا، اے اللہ میں اپنی چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا تھا اور میں اس سے تعلقات دوسرے چاہتا تھا جو ناجائز ہوتے ہیں، وہ انکار کرتی تھی۔ ایک دن مجبور ہو گئی، قرض مانگنے آ گئی۔ میں نے قرض اس شرط پہ رکھا کہ جب تم یہ تعلقات قائم کرو، تو وہ راضی ہو گئی مجبور ہو کر۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو وہ رو پڑی خوف سے، کہنے لگے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، آج مجبوری ہے، میں مجبور ہوں، تو مجبور نہیں، تو اللہ سے ڈر جا۔ کہنے لگے میں وہاں سے اٹھ کے چل دیا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا فرجۃ، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے تو یہ پتھر سرکا دے۔ پتھر اور سرک گیا۔ تیسرا آدمی بولا، اس کا تعلق معاملات سے ہے، 2 باتیں حقوق العباد سے، تیسری معاملات سے۔ یہ قصہ نہیں ہے، یہ تعلیم ہے، عبر ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ جو اللہ کی مدد آتی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ کس طرح کی مدد آتی ہے۔ تیسرا آدمی بولا، کہنے لگا اے اللہ میں ایک آدمی میرے پاس مزدور آیا تھا، کام کیا، جانے لگا، مزدوری دینے کے لیے نہیں تھی، میں نے کہا کل آ جانا، مزدوری میں کل دے دوں گا۔ کل کا وعدہ ہو گیا، وہ چلا گیا، لوٹ کر نہ آیا۔ میں نے اس کی مزدوری مال مویشی میں لگا دی، مال مویشی بڑھتے رہے، بے شمار ہو گئے۔ کئی سالوں بعد مزدوری مانگنے آیا تو میں نے کہا سارے مال مویشی ساتھ لے جا۔ وہ آدمی کہتا تم مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا تیرا ہی ہے مال، سارا لے جا۔ اے اللہ وہ سب کچھ لے گیا، کچھ نہیں چھوڑا اس میں۔ اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا تو راستہ دے دے۔ تو پتھر نیچے گر گیا اور یہ تینوں حضرات نکل گئے وہاں سے۔ حقوق العباد کی ادائیگی پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت نہیں ہمارے پاس، وقت مکمل ہو گیا۔ آخری بات عرض کر کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ نیک اعمال کے اثرات قبر تک ظاہر ہوتے ہیں، نیک عملوں کے اثرات قبر میں بھی جا کے ملتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی قبر میں لٹایا جاتا ہے تو آدمی اپنے جانے والے لوگوں کی چاپ کو سنتا ہے، جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک سنواتے ہیں، وگرنہ کون دیوار کے پیچھے تو ہم بھی نہیں سن سکتے، زندہ نہیں سن سکتے، اس مردے کو سنوایا جاتا ہے، چھوڑنے والے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو والصیام وکان الصلاۃ عند رأسہ، نماز اس کے سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وکان الصوم عند یمینہ، روزہ دائیں طرف آتا ہے۔ وکانت الزکوٰۃ عند شمالہ، زکوٰۃ بائیں طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ والصدقۃ والمعروف بالإحسان عند رجلیہ، صدقہ پاؤں کی طرف آ کے جب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب عذاب سر کی جانب آتا ہے تو نماز کہتی ہے ما قبلی مدخل، یہاں سے تیرے لیے راستہ نہیں ہے۔ وہ داہنی طرف سے آتا ہے تو وہ روزہ کہتا ہے ما قبلی مدخل، میری طرف سے راستہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی طرف سے آتا ہے، وہ انکار کر دیتی ہے۔ پاؤں کی طرف سے آتا ہے ما قبلی مدخل، جاؤ میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس وقت سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، یہ منظر دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی ان سے کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں مغرب کی نماز ادا کروں۔ وہ کہتے ہیں تو چھوڑ، تو اس بات کا جواب دے، اس بات کا جواب دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سامنے کر دی جاتی ہے، صورت مبارک سامنے کر دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے ماذا تقول فیہ وماذا تشہد، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو اور ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو۔ تو جس کی محبت میں ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، آدمی نے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ان کو، جس کی محبت میں زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ دیکھتے کہتے ہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں۔ واشہد انہ جاء بالحق، میں گواہی دیتا ہوں کہ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ تو فرشتے کہتے ہیں جا، تیری زندگی بھی اسی پر گزری، موت بھی اسی پر آئی ہے، تو اٹھایا بھی اسی پر جائے گا۔ انسان کی قبر میں تک اس کے نیک عملوں کا اثر پہنچتا ہے۔ لہٰذا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی انسان دنیا میں نیک عمل کرے گا وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں بہترین زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ لہٰذا نیک عملوں کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔